سورہ نحل قرآن مجید کا 16واں سورہ ہے اور آیت کا نشان 125 ہے۔ پروردگار نے اپنے حبیب کو تبلیغ کے طریقے بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا، ادعو الی سبیل ربک، حبیب اپنے اللہ کی سبیل کی طرف، اپنے اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دو، لوگوں کو بلاؤ۔ کس طریقے سے بلاؤ؟ بالحکمت، حکمت کے ذریعے، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت والی باتوں کے ذریعے، وجادلہم باللتی ہی احسن، اور حبیب اگر کوئی بحث کے لیے آ جائے تو اس طریقے سے بحث کرنا جو بحث کا بہترین طریقہ ہو۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، حبیب تمہارا اللہ، تمہارا رب بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹ گیا ہے، وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب اچھی طرح پہچانتا ہے کہ ہدایت پانے والے کون ہیں اور اس کے راستے سے ہٹے ہوئے لوگ کون ہیں۔ کیسے تبلیغ کرو؟ حکمت کے ذریعے، موعظہ حسنہ کے ذریعے۔ حکمت کے معنی بات کی گہرائی تک پہنچا دینا۔ انسان کو حکمت کے ذریعے جب بات ہوگی تو انسان کو کسی چیز کی گہرائی تک پہنچا دینے کا نام حکمت ہے۔ تو حکمت کے ذریعے دعوت دو اسلام کی، تبلیغ کرو اسلام کی۔ والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ذریعے تبلیغ کرو اسلام کی۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور اگر لوگ تم سے بحث کو آمادہ ہو جائیں تو ویسے بحث کرو جو بحث کا بہترین طریقہ ہو، لہجہ شیریں ہو، دھیما ہو، پیار محبت کی فضا ہو۔ جادلہم باللتی ہی احسن، جدال کرو احسن طریقے سے، احسن یعنی بحث کا بہترین طریقہ۔ دیکھیے دنیا میں جب بھی کوئی نبی آیا تو اس کے سامنے 3 قسم کے لوگ آئے۔ پہلے لوگ وہ تھے جو سمجھنا چاہتے تھے کہ واقعا یہ نبوت ہے کیا اور یہ دین کیا ہے، ان کی خواہش یہ تھی کہ معلوم کرنے کہ یہ نبی جو دین لایا ہے یہ ہے کیا، یہ پہلی خواہش ہے سنجیدہ لوگوں کی۔ اچھا دوسرا گروہ ان لوگوں کا تھا کہ بھائی اگر اس نبی کو نہ مانے تو نقصان کیا ہے، اور نبی کو مان لے تو فائدہ کیا ہے۔ فائدے اور نقصان کی بنیاد پر ایک گروہ اس دین کو پرکھنا چاہ رہا ہے۔ تیسرا گروہ دانشوروں کا گروہ، جو ہر بات کے اوپر بحث کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، بحث، تکرار، غیر ضروری گفتگو۔ تو 3 ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہر نبی کے سامنے، یا وہ ہوں گے جو بات کو سمجھنا چاہیں گے، یا وہ ہوں گے جو نفع نقصان کو سمجھنا چاہیں گے، یا وہ ہوں گے جو بحث کرنا چاہیں گے۔ حبیب اگر کوئی بات سمجھنے آ جائے تو حکمت کے ذریعے سمجھا دے، اگر کوئی نفع اور نقصان معلوم کرنے آئے تو موعظے کے ذریعے بتلا دے، اور اگر کوئی بحث پہ آمادہ ہو جائے تو طریقہ وہ ہو جو بحث کا بہترین طریقہ ہو۔ تو جو اسلام بحث میں جھگڑے کو پسند نہیں کرتا، یہی سے پتہ چل گیا کہ اللہ کا اسلام اور ہے، اسلحوں کا اسلام اور ہے۔ اسلام نے پروٹوکول کا کتنا خیال رکھا، لا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا۔ حبیب ان لوگوں کو اپنے پاس سے نہ اٹھاؤ جو دن اور رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اب آخر ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، فتطردہم فتکون من الظالمین، اگر تم نے انہیں اٹھا دیا تو تم ظالم بن جاؤ گے۔ اب مجھے بتاؤ کہ پیغمبر کو یہ حق نہیں ہے کہ اپنی محفل سے کسی کو اٹھا دیں؟ اب مجھے یہ سوال کرنے میں آسانی پیدا ہو گئی کہ وہ نبی جسے لوگوں کو اٹھانے کا حق نہ ہو، اس نبی کی امت کو ہتھیار اٹھانے کا حق کس نے دے دیا؟ اچھا اب دیکھو اسلام کتنا انسانیت دوست مذہب ہے، انسان کو دوست رکھنے والا۔ ابھی بچہ ماں کے بطن میں ہے، احترام کرو، اسی لیے اسقاط حمل حرام ہے۔ دیکھو احترام، انسانیت کا احترام اللہ نے کہاں سے شروع کروایا؟ بچہ ماں کے پیٹ میں، احترام کرو، اسقاط حمل حرام ہے۔ اور سنو اس کا احترام کیوں کروا رہے ہیں؟ اس لیے کہ تمہارا مستقبل ہے۔ اسلام بتا رہا ہے کہ پیٹ کا بچہ تمہارا مستقبل ہے۔ اب اس کو ذرا سا اور آگے بڑھا دو، اچھا بھائی اب آئے پلے بڑے جوان ہوئے مر گئے، اب اٹھا کے پھینک دو، کہا نہیں، بہت توجہ رہے، نہیں، اسے غسل دو، کفن پہناؤ، نماز جنازہ پڑھو، کندھے پہ اٹھا کر احترام کے ساتھ دفن کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مستقبل تھا، یہ تمہارا ماضی ہے، آنے والا تمہارا مستقبل ہے، جانے والا تمہارا ماضی ہے، اور تم حال میں ہو۔ تو اگر ماضی کے احترام کرنے کے عادی ہوگے
اگر مستقبل کے احترام کے عادی بن جاؤ گے تو تم حال کا احترام تو یقیناً کرو گے. پہنچا دو، یہ میرا پیغام ہے پوری انسانیت کے نام. لیکن ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، بڑی طاقتوں کا معاشرہ، جدھر سے اپنے لشکروں کو لے کے گزرے، یہ اپنے انسانوں کو تحقیق کر دیا. کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے، کہیں انسانیت کا احترام نہیں ہے. یہ ہے اسلام کا وہ مرحلہ فکر جہاں وہ انسانیت کا احترام سکھلاتا ہے کہ ماضی کا بھی احترام کرو، مستقبل کا بھی احترام کرو، تو حال میں تو خود اچھے رہو گے نا. لیکن اس کے برعکس ہم نے دیکھا خون مسلم کی اذانی. کون سا ایسا شہر ہے جہاں مسلمانوں کا بہتا ہوا لہو تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے؟ خصوصاً مسلم بلاک کی بات کر رہا ہوں میں. کہیں امن ہے؟ اسلام کا مشن تھا کہ آئے احترام کرو، جائے احترام سے اسے واپس کرو، خود احترام کے ساتھ رہو. لیکن ایسی بے احترامی دنیا میں دیکھی نہیں گئی جیسی آج خون انسان کی بے احترامی کی جا رہی ہے. تو اب یہ جھگڑا ہوا کہاں سے؟ جھگڑا ہوا پروردگار نے کہا اسے سجدہ کر. جھگڑا ہوا پروردگار نے کہا اسے سجدہ کر. کہا یہ مٹی ہے، سجدہ نہیں کروں گا. پروردگار نے کہا اس میں میری روح ہے. ابلیس نے کہا انسان مٹی ہے، اللہ نے کہا انسان میں میری روح ہے. تو جو مٹی سمجھے گا وہ قاتل ہوگا، جو روح سمجھے گا وہ مقتول ہوگا. یہ اختلاف نظر ابلیس اور آدم کا اختلاف نظر ہے. ابلیس کا نظریہ کچھ تھا، آدم کا نظریہ کچھ تھا. کیوں ہے ایسا؟ اس لیے کہ لوگ اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اپنے رب کے راستے کی طرف، سبیل کے معنی راستہ، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ذریعے بلاؤ، موعظے کے ذریعے بلاؤ، اور بہترین بحث کر کے لوگوں کو دعوت دو اسلام کی. تو ایک ہے رب کا راستہ. آج کی دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اللہ کا راستہ ایک جامد شے، غیر متحرک شے، تبدیل نہ ہونے والی شے ہے اللہ کا راستہ. جبکہ یہ معاشرہ ہر آن بدل رہا ہے. کھانے روزانہ بدل جاتے ہیں، رہائش روزانہ بدل جاتی ہے، سواریاں روزانہ تبدیل ہو جاتی ہیں. تو بدلتے ہوئے معاشرے میں نہ تبدیل ہونے والا اللہ کا راستہ، اللہ کی سبیل وہ جو نہ بدلے، معاشرہ وہ جو ہر لمحے بدلے. تو انہوں نے کہا بھائی بدلتے ہوئے معاشرے میں اللہ کا راستہ چل نہیں سکتا. یہ ہے آج کے متمدن دنیا کا خیال. ایک پرانی چیز، ایک جامد شے کہہ دیا کہ یہ ہے تو یہ ہے، مانتے چلے جاؤ. یہ نہیں چلے گا، اس لیے کہ معاشرہ بدل رہا ہے. یہی سبب ہے کہ کچھ لوگوں نے معاشرے کو ترک کر دیا. پہاڑوں میں، غاروں میں، خانقاہوں میں انسانیت کو چھوڑ کے چلے گئے، معاشرے کو ترک کر دیا. ہیں ایسے لوگ آج بھی پائے جاتے ہیں جن میں روحانیت پیدا ہو گئی، دنیا داری سے لا تعلقی پیدا ہو گئی. ایسے لوگ پیدا ہو گئے. دوسری طرف کچھ وہ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا فطرت نے جو راستہ بتا دیا دنیا داری کا وہی صحیح ہے. دنیا داری رکھو، معاشرہ بدلتا ہے. جب معاشرہ بدلتا ہے، لباس بدل گئے، کھانے بدل گئے. ایسا ہوا ہے نہیں ہوا؟ مکانات کے نقشے بدل گئے. تو یہ چیزیں بدل گئی. تو پھر اگر دین نہ بدلنے والی شے ہے اسے قبول کرو گے تو کسی بھی وقت معاشرے کا دین سے ٹکراؤ ہو جائے گا، اللہ کے راستے کا دین سے ٹکراؤ ہو جائے گا. جو کہتے ہیں کہ ہر چیز بدلتی ہے وہ بھی غلط ہے، اور جو کہتے ہیں کہ چیز بدلتی نہیں ہے وہ بھی غلط ہے. تو یقینی طور پر کچھ چیزیں معاشرے میں بدلتی ہیں، اور اب کچھ چیزیں وہ ہیں جو نہیں بدلتی. بھائی لذت کامودین کے لیے غذائیں بدل گئیں، بھوک نہیں بدلی. بھوک تبدیل نہیں ہوئی. پوشاک کی خواہش، پوشاکیں بدلتی نہیں، تبدیل نہیں ہوئی. گھر کے نقشے بدل گئے، گھر میں رہنے کی خواہش تبدیل نہیں ہوئی. تو کچھ بدلتا ہے، کچھ نہیں بدلتا. جو بدلتا ہے اس کا نام معاشرہ ہے، اور جو نہیں بدلتا اس کا نام سبیل الہی ہے. تو اب اللہ کا راستہ نہیں بدلتا، معاشرہ بدلتا ہے. جو بدلے اس کا نام ہے معاشرہ، جو نہ بدلے اس کا نام ہے اللہ کا راستہ. ضرورت کیا تھی اللہ کے راستے کی؟ پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائے. اور بہت دور تک یہ پیغام جا رہا ہے، اسے سارے دنیا کے مفکرین کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں اس مرحلے پر. انسان نہیں تھا تو راحت تھی، آیا اور اپنی ضرورتیں ساتھ لے کے آیا. مولود، یہ لفظ میں بار بار دہرا رہا ہوں، مولود بچہ آیا، اپنی ضرورتیں اپنے ساتھ لے کے آیا. اور اب وہ بچہ جوان ہوا تو شادی ہو گئی،
جب شادی ہو گئی، میں توجہ رہے، پہلی ضرورت مولود ہونا، دوسری ضرورت شادی ہو جانا، ضرورتیں اور بڑھ گئیں کفوں کے آنے سے ضرورتیں اور بڑھ گئیں، اور اب شادی کے بعد بچہ پیدا ہوا، وہ تو ضرورتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو لامتناہی ہے، جب تک بچے تب تک ضرورتیں۔ تو ضرورتوں کی تین بنیادیں، ولدیت، والدیت، کفویت، تینوں لفظ یاد رکھو گے، ولدیت، والدیت، کفویت۔ ولدیت پیدا ہونا، والدیت پیدا کرنا، کفویت اپنے لیے شریک زندگی منتخب کرنا۔ تو دنیا میں جتنی بھی ضرورتیں پیدا ہوئیں انہی تین رشتوں سے، دنیا میں انسان کے پاس جتنی بھی ضرورتیں ہیں ان رشتوں سے باہر نہیں ہیں، ولدیت، والدیت، کفویت۔ اب خدا سمجھ میں آیا، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو ضرورتیں پیدا ہوتی ہیں ان رشتوں سے، جب یہ رشتے ہی نہیں ہیں تو اسے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ سوتا نہیں ہے اس لیے کہ نیند کی ضرورت اسے نہیں ہے، ہم تو سوتے ہیں۔ آگے بڑھ رہا ہوں، فکر یہاں سے آگے بڑھ رہی، وہ نہیں سوتا، اچھا وہ کسی کام سے تھکتا نہیں ہے، ہم تو تھکتے ہیں، بات تو ہے۔ وہ کھاتا نہیں ہے، اسے بھوک کا پتہ ہی نہیں کیا ہوتی ہے، تو اسے بھوک کا تجربہ نہیں، پیاس کا تجربہ نہیں، جاگنے کا تجربہ نہیں، سونے کا تجربہ نہیں، تو پھر اسے کیا معلوم کہ صبح کی 2 رکعت نماز کے لیے اٹھنے میں کتنی زحمت ہوتی ہے، اسے کچھ نہیں معلوم۔ تو جب تجربہ نہیں ہے تو اس کا احکام میرے لیے لازم تو نہیں ہے، میں تو عمل نہیں کروں گا۔ یا تو تجربہ کرے جو کر نہیں سکتا، یا ایسا بھیجے کہ جس کا تجربہ اس کا تجربہ ہو، ایسا بھیجے کہ جس کا تجربہ اللہ کا تجربہ کہلائے۔ یہی سبب ہے کہ قرآن نے آواز دی پیغمبر اکرم کے لیے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ حبیب، یہ جو کنکریاں تو نے پھینکی ہے نا، تو نے نہیں پھینکی، اللہ نے پھینکی ہے، اس کا تجربہ اس کا تجربہ۔ وما ینطق عن الہویٰ، دوسرے مقام کی آیت، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ بات ہی نہیں کرتا اپنی خواہش سے، جو کہتا ہے وہ وحی الہی ہے۔ ایک ثبوت میں نے عمل کا دیا، ایک ثبوت قول کا دیا۔ پتھر پھینکے رسول، اللہ کا میں نے پھینکا، رسول کا عمل اللہ کا عمل، بولے رسول، اللہ کا میں بولا۔ انسان یا قول ہے یا عمل ہے، تیسری کوئی چیز نہیں۔ آپ سوچتے رہیے گا میرے اس جملے کو، یا آپ کام کر رہے ہوں گے یا آپ بول رہے ہوں گے، نہیں سوچ رہے ہوں گے بول رہے ہوں گے۔ انسان یا قول ہے یا عمل ہے، رسول کے قول پر وحی الہی کی مہر، رسول کے عمل پر وحی الہی کی مہر۔ عجیب بات ہے، میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت عرض کروں کہ آسانی سے یہ مرحلہ گزر جائے۔ بھائی عجیب بات ہے، یوسف کی آنکھیں میری آنکھیں ہیں نہیں ہے، نہیں ہے، موسیٰ کا چہرہ میرا چہرہ ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اسماعیل کے کان میرے کان جیسے ایسا نہیں ہے، کہیں نہیں ہے۔ بس سارے پیغمبروں میں محمد رسول اللہ کو منتخب کیا اور کہا اس کے ہاتھ میرے ہاتھ، اس کی زبان میری زبان۔ تو مالک محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے اور زبان سے کیا کام لینا چاہ رہا ہے؟ کہتا کہ اس کی زبان میری زبان ہے، اس کے ہاتھ، یا دوسرے مقام پہ بھی آیت موجود ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ یہ محمد رسول اللہ کی تو بیعت جو کر رہے ہو نا، تو یہ محمد کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو میرے رسول کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، میرے رسول کی زبان اللہ کی زبان، یہ کام کیا لینا ہے؟ کہا اس دن دیکھنا جب میرا نبی ہاتھوں سے بلند کرے گا۔ میں نے آیت کیا پڑھی؟ ادعو الی سبیل ربک، حبیب لوگوں کو اللہ کی سبیل کی طرف، یعنی اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ۔ بہت توجہ رکھیے گا۔ لیکن اسی راستے کے لیے وہ ایک لفظ اور استعمال کرتا ہے، وہ انا ھذا صراطی مستقیما۔ کون صراط سے واقف نہیں ہے؟ صراط کے معنی راستہ، پل صراط یعنی وہ پل جو اس راستے کے اوپر سے گزرتا ہے۔
ٹھیک ہے. صراط کے معنی راستہ. حبیب بتا دو لوگوں کو کہ یہ جو میری سبیل ہے, میرا راستہ, اس کا نام ہے صراط. بہت توجہ رہے, بہت توجہ رہے. اس کا نام ہے صراط. مستقیماً, سیدھی ہے. مستقیماً کا لفظ موجود ہے. یہ میرا راستہ جو ہے وہ سیدھا ہے. تو بھائی راستہ اگر سیدھا ہو تو راستے کی ہدایت کرنے والا ٹیڑھا نہیں ہو سکتا. اگر راستہ سیدھا ہے تو دعوت دینے والا سیدھا ہوگا. بھائی بہت بہت توجہ رکھنا. اچھا بھائی, تو یہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے, سیدھا ہے. راستہ ہے نا, توجہ رکھنا. کس کا راستہ ہے؟ میرا. اب ایک آیت پڑھوں سورہ یوسف سے, یہ 108ویں آیت ہے. قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی. رسول کہہ دے کہ ھذہ سبیلی, یہ دین میرا راستہ ہے. وہاں کا اللہ کا راستہ ہے, یہاں کا محمد کا راستہ ہے. اتنی قربت ہے اللہ میں اور محمد رسول اللہ میں. قل ھذہ سبیلی, میں توجہ رکھنا. قل ھذہ سبیلی, رسول کہہ دو کہ یہ دین میرا راستہ ہے. میرا راستہ یعنی اللہ کا نہیں, میرا رسول تم کہہ دو کہ یہ تمہارا راستہ ہے. ادعو الی اللہ علی بصیرۃ, مجھے حق ہے کہ میں اس راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دوں. توجہ رکھنا, توجہ رکھنا. میرا یہ حق ہے کہ میں لوگوں کو اس راستے کی طرف دعوت دوں. علی بصیرۃ, پوری طرح سوچ سمجھ کے. نبی جب دعوت دیتا ہے تو پوری طرح سوچ سمجھ کر دعوت دیتا ہے. بس دو کو دعوت دینے کا حق ہے, انا و من اتبعنی. میں دعوت دوں گا اور جو میرا مکمل اتباع کرے وہ دعوت دے گا. جو میرا مکمل اتباع کرے اس کو حق ہے دعوت دینے کا میرے بعد. میں دیکھو اب مجھے بھی تو حق دے دو تفسیر بیان کرنے کا. کبھی تو دے دیا کرو. اب مجھے یہ نہیں معلوم کہ یہ مکمل اتباع کرنے والے کون ہیں جنہیں رسول کے بعد حق ملا. لیکن ایک بات میں جانتا ہوں, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, سورہ شورى 26 سورہ. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. حبیب, جو مومنین میں سے تیرا مکمل اتباع کرے اس کے لیے کندھے کو جھکا دینا. اب رسول کا کندھا جس کے لیے بھی جھک جائے اسی کو حق ہدایت ہے, کسی اور کو نہیں. میں نے پوری تاریخ اسلام دیکھی, رسول کا شانہ فقط دو موقعوں پہ جھکا, یا فتح مکہ پر علی کے لیے جھکا یا ناقہ بنتے میں حسنین کے لیے جھکا. چیز ایک ہے, خدا کی نسبت سے صراط ہے, رسول کی نسبت سے سبیل ہے. ھذہ سبیلی, یہ میری سبیل ہے. لیکن اب میں کیا کروں کہ جب میں سورہ حمد کی طرف گیا, ابھی تمہارے سامنے سورہ قل ھو اللہ پیش کر رہا تھا, پوری پیش نہیں کی. جب میں سورہ حمد کی طرف گیا تو عجیب بات یہ لکھی کہ اہدنا الصراط المستقیم. میں بھائی سنو, سنو بھائی سنو. نماز میں واجب دعائیں دو ہیں, پوری ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں. واجب دعائیں نماز میں دو ہیں. نماز کی پہلی دعا اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے کی ہدایت کر دے, سیدھے راستے پہ قائم رکھ. اور دوسری دعا اللہم صلی علی محمد و آل محمد تشہد میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے محمد و آل محمد, جو تم پر درود نہ بھیجے نماز میں, اس کی نماز ہی نہیں ہے. اب یہ دونوں دعائیں دیکھتے چلو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پروردگار قائم رکھ صراط مستقیم پر. صراط الذین انعمت علیہم, ان کا راستہ جو تیری نعمت والے ہیں. تو پہلی دعا میں تذکرہ کیا, درود کی دعا میں تعارف کروا دیا. اچھا بھائی اہدنا الصراط المستقیم, اس سے پہلے کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بھائی توجہ رکھنا, ایاک نعبد
اعتراف کروایا ہے کہ مالک عبادت بس تیری، وہ ایاک نستعین، مالک مدد بس تجھ سے، بس۔ واقعہ یہی ہے کہ آیت کا جو میں نے ترجمہ کیا پوری ذمہ داری سے کیا، بس عبادت تیری، بس مدد تجھ سے اور کسی سے نہیں۔ میں دیکھ رہے ہو نا، یہی تو موقع کی جگہ تھی جہاں ہمارے دوستوں کو یہ موقع ملا کہ بھائی یا رسول اللہ شرک ہے، یہی تو وہ موقع تھا جہاں میرے دوستوں کو گنجائش مل گئی یہ بات کہنے کی کہ یا رسول اللہ شرک ہے، بدعت ہے۔ اچھا تو یا رسول اللہ بدعت ہے، میں کیوں بدعت ہے؟ کہا تم نے مدد تو فقط اللہ سے، مدد تو فقط اللہ سے ہے، تم نے کیسے یا رسول اللہ کہہ دیا؟ اچھا لیکن میں جب اذان دیتا ہوں اور جب میں تشہد پڑھتا ہوں، تمہارا مؤذن اذان میں کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں، ترجمہ کر رہا ہوں، قبول کرو میرے ترجمے کو کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول تھے لیکن انتقال فرما گئے۔ یہ انتہائی احمقانہ ترجمہ ہوگا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں تو دل میں رکھے ہوئے کہ تھے، زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہیں، جہاں دل اور زبان میں اختلاف ہو جائے اسے اسلام نہیں کہتے، منافقت کہتے۔ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ مدد فقط اللہ سے، عبادت فقط اللہ کی، لیکن اب میری ایک بات کا جواب دیتے جاؤ، نماز اللہ کی سب سے بڑی عبادت تو یہی ہے، نماز سے بڑی تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے، اللہ کی۔ اچھا اب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، اذان دوں، ذکر محمد اشہد ان محمد رسول اللہ موجود، اقامت دینے کھڑا ہوا، اس میں پھر اشہد ان محمد رسول اللہ موجود، تشہد میں پہنچا اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اب نماز کو ختم کر رہا ہوں، السلام علیکم ایھا نبی، اگر مر گیا تو کس کی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہو؟ ایاک نعبد، عبادت فقط تیری، اور اس عبادت میں ذکر محمد موجود ہے نا۔ تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیتے ہو، اگر ایسی ہی ضد ہے میرے نبی کے ذکر سے تو تم ایاک نعبد سے رسول کو نکال دو، ہم ایاک نستعین سے نکال دیں گے۔ عبادت سجدے اللہ کو، ذکر محمد کا، بس سمجھ لو، مدد اللہ سے، وسیلہ میرے نبی کا۔ اب عبادت سمجھ میں آ گئی، عبادت سمجھ میں آ گئی، اب میں مجبور ہوں۔ وقضى ربک، انہیں بڑا زور ہے اس حکم میں، وقضى ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، حتمی، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، عبادت صرف اللہ کی، قضى ربک فیصلہ ہے حتمی، لم یشرک بعبادت ربہ احدا، وہی ٹھیک انسان ہے جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، عبادت اللہ کی۔ دو آیتیں سن لی تم نے، اور اب تیسری آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس تیری عبادت، بس تجھ سے مدد۔ کتنا زور ہے عبادت اللہ کی، عبادت اللہ کی ہے نا۔ اب میں جملہ عرض کروں آپ کی خدمت، یہ جملہ ہدیہ کروں اور اجازت دے لوں، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بھائی توجہ رہے، عبادت اللہ کی، بس اللہ کی، اور اس کے رسول کا ذکر علی عبادت، ثواب نہیں، علی کا ذکر عبادت ہے، اور نظر الی وجہ علی عبادت میرے نبی کے اقوال ہیں، میرے نبی کے ارشادات ہیں جو مناقب کی کتابوں میں موجود ہیں، بلا اختلاف فرقہ علماء نے اسے نقل کیا۔ علی کے چہرے کو دیکھنا حب علی عبادت، علی کی محبت دل میں رکھنا عبادت ہے۔ میں نے اپنے محترم سننے والوں کو زحمت دی، رسول سمجھ میں آ گیا، رسول کی شان میں جو آیات نازل ہوئی ان میں سے کچھ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، آیتیں تو بہت ہیں۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہون عن المنکر۔ طویل آیت ہے، لیکن بس دو آیتوں کی طرف تمہیں توجہ دلاؤں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ وَإِذَا كَانُوا عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ، سورہ نور۔ مومن بس وہ ہیں، انما کے ساتھ ہے یہ، مومن بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، اور رسول اگر کسی اجتماعی کام میں ہو تو اس کی اجازت کے بغیر اسے چھوڑ کے نہ جائیں۔ اور سورہ حجرات
इन्नमल मोमिनून लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू। मोमिन फ़कत वही हैं जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और फिर न तौहीद में शक करें न रिसालत में शक करें। उलाइका हुमुस सादिकून, सच्चे मोमिन वही हैं। इन्नमा की ताकत, इन्नमा के मानी जो बात कही जा रही है इसके अलावा नहीं। इन्नमा में फोर्स है, इन्नमा में कुव्वत है। इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम जैसा बशर हूं। मैं तुम जैसा बशर हूं। यूं है लैया, मेरे ऊपर वही नाजिल होती है। मैं तुम जैसा इन्नमा के साथ है। अब इन्नमा के मानी जानते हो? इन्नमा के मानी आसान जबान में कर दूं। इन्नमा के बाद जब लफ्ज आता है ना, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि जैसा ये है वैसा दूसरा नहीं। मैं कुरान से मिसाल दे दूं, कुरान से मिसाल दे दूं। इन्नमल मुशरिकून नजसुन, मुशरिक नजिस हैं। इन्नमा यानी जैसे ये नजिस है इतना तो कोई नजिस नहीं। ठीक है, समझ गए? जितने ये नजिस है मुशरिक उतना कोई नजिस नहीं है। इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिजसुन मिन अमल शैतान। ये शराब जुआ वगैरह वगैरह ये जितने नजिस हैं इनसे ज़्यादा कोई और चीज़ नजिस नहीं है। तो इन्नमा के मानी इससे बढ़ के कोई और नजिस नहीं है। तो जहां इन्नमा आ जाए वहां हासिल का काम देता है। ठीक है, अब मैं आयत पढ़ूं। इन्नमा युरीदुल्लाह, जैसे जैसे ये पाक है। तो भाई ये जुमला मैंने क्यों कहा? इन्नमा की ताकत उसके साथ है। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्स, रिज्स को हम दूर रखेंगे, हम तुमसे रिज्स को दूर रखेंगे। अब जाओ लुगत की किताबें ढूंढो। अरे आले मोहम्मद, हम रिज्स को तुमसे दूर रखेंगे।